السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میں آپ سے تھوڑا تعارف پوچھنا چاہوں گا. جی میرا نام عثمان اوان ہے اور میں فیصل آباد شوبز انڈسٹری کو رن کرتا ہوں اور آج آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنا کل عمران خان صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں کہ بار بار دھوبی گھاٹ میں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ کل عمران خان صاحب جو ہے فیصل آباد کی جو ہے 8 بازار جو مانچسٹر پاکستان ہے، اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ فیصل آباد کی عوام کا جوش و جذبہ محبت دیکھیں گے، جو کل انشاءاللہ ہم پورا فیصل آباد جو ہے وہ ان کو ویلکم کریں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ ینگ جنریشن میں سے ہیں، یوتھ موجودہ دور کی آپ یوتھ ہیں، آنے والے وقت آپ کا ہے، آپ نے سنبھالا دینا ہے. تو جو جلسہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس پہ آپ کا پازیٹیو رد عمل کیا ہے فیوچر پلان کے حوالے سے؟ جی بالکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غیر قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جو ہے ہٹایا گیا، اور وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ میجورٹی بھی نہیں تھی اور راتوں رات ان سب کو اکٹھا کر کے اور ان کی گورنمنٹ ختم کر کے اور جو ہے ڈفرینٹ پارٹیز کا جو مجموعہ بنا کے اور وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی، تو اس کے خلاف پاکستان کی عوام جو ہے وہ فیصلہ دینے جا رہی ہے. اور اسی کی ایک کڑی جیسے کل عمران خان صاحب فیصل آباد آ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو انشاءاللہ فیصل آباد کی عوام جو ہے، فیصل آباد کی عوام کی عدالت ہے، وہ کل جو یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا ہے، ان کو ایک میسج جائے گا کہ پاکستان میں اگر حکمرانی ہوگی، حق کی ہوگی، پاکستان میں اگر حکمرانی ہوگی تو اس انسان کی ہوگی جس نے غریبوں کا سوچا، پاکستان کی عوام کا سوچا، اور اس انسان نے جس نے اپنا دن دیکھا نہ رات دیکھی، صرف پاکستان کے لیے جدوجہد کی. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اگر باہر جاتے ہیں اور وہ کس کی بات کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کی عزت جو ہے ہم سب کے لیے مقدم ہے. تو اس لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی اور ایک قرارداد پیش کی جس کو 15 جو ہے وہ مارچ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ میں جو ہے اسلام فوبیا کے خلاف یہ قرارداد منظور ہو کے انشاءاللہ پاکستان کا پورے عالم اسلام کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا تک جائے گا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے. یہ 14 مئی کا آج کا جلسہ جو سیالکوٹ میں ہوا، اس سے پہلے کچھ پیچیدگیاں آئیں، لڑائی جھگڑے، اسٹیج کے اوپر گنڈا گردی جو سننے میں آیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ واقعی یہ نون لیگ کا ہے یا کوئی بھی شہر پسند عناصر تھے یا کیا مسئلہ تھا؟ یہ آپ نیوز دے سکتے ہیں؟ جی بالکل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انتظامیہ کے زور پہ، طاقت کے زور پہ جلسے بند نہیں ہوتے یا جلسے روکے نہیں جا سکتے، یا اگر آپ لیڈرشپ کو گرفتار کرتے ہیں تو جو ہے وہ جلسے ختم نہیں ہو سکتے. میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک پازیٹیو جو ہے میسیج دینا چاہیے. اگر آج پی ٹی آئی کا جلسہ تھا تو کل مسلم لیگ نون بھی کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے، یا جو ہماری پاکستان میں پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اپنا جلسہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے یا وفاقی حکومت دیکھ رہی ہے تو یہ بالکل ایک شیم فل بات ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے حق رائے دہی، حق آزادی اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک جو ہے ہیومن رائٹ ہوتا ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے وہ انتظامیہ کے زور پہ، پولیس کے زور پہ، یا اگر آپ جو ہے کسی بھی طریقے کی غنڈہ گردی سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نہیں ہونے دے رہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ جہاں ظلم بڑھتا ہے تو اس کو جو ہے ایک عوامی طاقت کے ذریعے ختم بھی کیا جاتا ہے، تو میں اس چیز کی بالکل پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کا دھوبی گھاٹ جو ہے ایک تاریخی اجتماع ہوتا ہے، یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، مسلم لیگ نواز بھی کرتی ہے، یعنی وہاں کئی پارٹی دوسری بھی ہیں، اسلامی جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اس طرح دیگر جماعتوں کا ادھر ہوتے رہتے ہیں اجتماع۔ تو آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ کل عمران خان صاحب یہاں آ کے کیا فرمائیں گے اور کیا خطاب کریں گے اپنی یوتھ کے لیے؟ کچھ ایسا ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہمارے قائد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل نیشنل پلان دیں گے انشاءاللہ، اور جس میں وہ یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ میں اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ پاکستان آرمی ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، اور پاکستان کے جتنے بھی انتظامی ادارے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے آج تک ہمیں یہ کہا کہ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان کی عوام مضبوط ہوگی، پاکستان کا انصاف مضبوط ہوگا۔ اور جو سب سے اہم بات، عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف کیا بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ سزا ہے کہ میں نے غریبوں کے لیے شیلٹر ہوم بنائے، اگر میں نے اقوام متحدہ میں عالم اسلام کی بات کی، اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں OIC کانفرنس بلا کے پورے جو دنیا ہے اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اسلام محبت کا، پیار کا، اور جو ہے ایک پرامن مذہب ہے، اگر عمران خان صاحب کی جو سزا یا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں ایک ہی نصاب تعلیم، ایک ہی عدل و انصاف کی بات کی، اور ہر ادارے کو کہا کہ ہر ادارہ عزت کے ساتھ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے، اگر انہوں نے بات کی تو ہم غریبوں کے لیے بات کی، اس معیشت کے لیے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیوں پاکستان میں معیشت کمزور ہے، انہوں نے بات کی کہ پوری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ پرامن ہیں، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی محنت پر پوری دنیا میں ایک مقام بنانا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ وہ انسان، وہ قومیں، وہ لیڈر کامیاب ہوتے ہیں جو انصاف پہ ہوتے ہیں، جو انصاف پہ فیصلے دیتے ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہی جو ہے معیشت پروان چڑھتی ہے۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے شوبی سے ریلیٹڈ عثمان عوان صاحب، جنہوں نے عمران خان کی یہ فیوچر کے یوتھ بھی ہیں، فیوچر کے کہہ لیں کہ اپنا یہ ان کے بہت رائٹ ہینڈ ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان کے بہت سے چاہنے والوں میں سے یہ ان کو ایک کہا جا سکتا ہے، تو بڑا جذبہ رکھتے ہیں PTI کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، نوجوان قیادت ہیں۔ تو یہ ہمارے پنجاب نیوز چینل پہ آج حاضر خدمت ہوئے ہیں، ہمارے مہمان تھے، لہٰذا ان کا بہت شکریہ۔